علامہ محمد مزمل ادریسی آفیشیل. Like and subscribe for more Islam related videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. روزہ دین اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. دین اسلام کے دو رکن یعنی ایک نماز اور دوسرا روزہ، یہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت غریب امیر سب پر لازم ہے. زکوٰۃ اور حج وہ صرف مالداروں پر ہے، نماز اور روزہ یہ غریب و امیر سب پر ہے. روزے کی فرضیت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے. کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. روزے کی اہمیت کے لیے فقط اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے فرض کی ہے. جو چیز اللہ تبارک و تعالی فرض کرے اس کی اہمیت اتنی ہی عظیم ہے، اتنی ہی زیادہ ہے کہ ساری کائنات کا خالق ہمارے ذمہ کوئی کام لازم کر رہا ہے. اور پھر روزے کی ترغیب بھی دلائی کہ یہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی فرض کیے گئے تاکہ ان کو روزے رکھنے میں رغبت پیدا ہو جائے. محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس بندے نے ماہ رمضان میں ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اب جو چیز فرض ہے اس کا ترک کرنا حرام ہے، اس کو چھوڑ دینا بغیر عذر کے حرام ہے. جب کسی بندے کو معلوم ہو جائے کہ یہ کام حرام ہے تو اس کی طرف طبیعت بھی متوجہ نہیں ہوتی، لیکن ہم لوگ سمجھنے کے باوجود کہ روزہ ہم پر فرض ہے اور اس کا ترک کرنا چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے اور حرام کام کا ارتکاب ہے، پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں. حضور اکرم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 4 چیزوں پر رکھی گئی ہے. نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں. نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا. کچھ احادیث میں اسلام کے 3 ارکان بیان کیے، کچھ میں 2 بیان کیے. وہ مختلف اوقات کے اعتبار سے، جب فرضیت باقی چیزوں کی نہیں ہوئی تھی تو اس وقت اتنے ہی بیان کیے جاتے. مثال کے طور پر حج فرض نہیں ہوا تو اتنے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کا ذکر فرماتے. زکوٰۃ کے فرض ہونے سے پہلے نماز اور روزے کا ذکر فرماتے. تو یہ بنیادی ارکان ہیں دین اسلام کے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے ان میں سے کسی ایک چیز کو ترک کر دیا گویا اس نے اسلام کی عمارت کو گرا دیا. تو اب 5 رکن ہیں، ستون ہیں دین اسلام کے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. جس نے نماز کو ترک کیا اس نے بھی اسلام کے ستون کو گرایا، اسلام کی عمارت کو گرایا. جس نے روزے کو ترک کیا جان بوجھ کر اس نے بھی اسلام کے ستون کو گرا دیا. تو جب ستون گر جائے گا پھر عمارت کیسے قائم رہ سکتی؟ جان بوجھ کر روزے کو ترک کرنا بہت سخت گناہ ہے. فرمایا کہ ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دینا، اس کے کفارے کے طور پر انسان ساری زندگی روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے کے ثواب تک وہ نہیں پہنچ سکتا جو ماہ رمضان میں رکھا جاتا ہے. تو اس لیے
نوجوانوں سے گزارش ہے اور جتنے بھی لوگ آئیں روزہ نہیں رکھتے، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ نماز بھی 5 وقت پڑھا کریں اور روزہ بھی ضرور رکھا کریں۔ یہ زندگی کا وقت بہت قلیل ہے اور اس تھوڑے وقت میں ہم یہاں پر موجود ہیں اور ایک نہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اپنے کریم و رحیم مالک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور وہ اگر ہم سے پوچھ لے کہ میری نعمتیں تو تمہارے اوپر اتنی زیادہ تھی، تم نے میرے احکام کے ساتھ کیا کیا، تو اس وقت کیا جواب دیں گے؟ اس بات کو سوچنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً نوجوانوں کو، اور جو لوگ نہیں رکھتے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت سے ڈریں، قبر اور حشر کے عذاب سے ڈریں، جہنم کے عذاب سے ڈریں، خواہشات نفس سے بچیں اور روزہ رکھ کے اپنے رب کے حکم کی پیروی کریں۔